اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم پچھلی مرتبہ میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کی ضرورت جتنی اب ہے غالباً پہلے نہیں تھی، اور اس کی کئی ریزنز ہیں۔ کیونکہ لائف ہیز بیکم فاسٹر، اٹ ہیز بیکم مور پریشرائزڈ، اور اس کی وجہ سے لوگ مستقل سٹریس میں رہتے ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اور جو زندگی کی فائنر چیزیں ہیں ان پہ ہماری توجہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ سروائیول کی جنگ جاری ہے، مشقت چل رہی ہے، اور لوگوں کے رویے سٹریس کی وجہ سے کانسٹنٹلی ہارڈ سے ہارڈر ہو رہے ہیں۔ یعنی جو پہلے کوئی تھوڑی سی نرمی، کوئی پیار محبت، کوئی اس طرح کی گفتگو تھی، وہ دن بدن ایکچولی کم ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ ایسے لگتا ہے کہ تناؤ کا شکار ہے، اور بس اسے ذرا سا چھیڑیں گے تو بس وہ پھر پتہ نہیں کیا کر دے گا، وہ بھٹ پڑے گا، کیا ہوگا وہ باہر۔ دس از انفارچونیٹ بٹ دس از اے ریالٹی، وی ہیو ٹو لیو ود اٹ ایکچولی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں۔ دیکھیے نا، ریالٹی کو مان لینا از ون پارٹ، اس کو ایکسیپٹ کر لینا ایز اے ریالٹی از اندر پارٹ، لیکن اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہنا از اسٹل ان آرڈر، ایکچولی ہونا چاہیے اس کو۔ تو یہ جتنی گفتگو ہے یہ اسی سلسلے میں ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی بیک گراؤنڈ ہم نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی۔ ڈینیل گولمین کو اس کے سب سے زیادہ لنک کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کی ایجاد نہیں تھی، نہ یہ ٹرم انہوں نے کوائن کی تھی بذات خود۔ ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن، اور وہ سائنس رپورٹر بھی تھے بیسکلی۔ تو یہ دو اور ریسرچر تھے جنہوں نے اس کو ریسرچ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو نام بھی دیا ایموشنل انٹیلیجنس کا۔ ڈینیل گولمین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کانسیپٹ کو لے کے اور انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اپنی کتاب میں 1995 کی ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے جو کتاب تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ معاملہ پھر دنیا بھر میں بے شمار چلا۔ یعنی میں ابھی ریسنٹلی بھی دیکھ رہا تھا، ڈینیل گولمین کو میں بھی فالو کرتا ہوں ان کے لنکڈ ان پہ، جو بھی ان کی کوئی گفتگو، کوئی آرٹیکل ان کے چل رہے ہوتے ہیں، آئی کیپ فالوئنگ ہم ایکچولی۔ تو وہ کوئی 5.7 ملین فالوورز ہیں ان کے صرف لنکڈ ان پہ، اور باقی ظاہر بے شمار دنیا میں ان کے جاننے والے ماننے والے موجود ہیں ان کے۔ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ بیسکلی، کیونکہ ایک پوری یہ موومنٹ ہے جو شروع ہوئی ہے اور جس کا بہت فائدہ ہوا ہے کارپوریٹس کو، پرسنل لائف میں لوگوں کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اٹ از اے گریٹ کانسیپٹ ایکچولی، اور یہ شروع یہیں سے ہوا تھا کہ جو ذہانت ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یعنی بے شمار بہت سے ذہین لوگ ہیں جو سوشلی سکسیزفل نہیں ہیں، جو پروفیشنلی سکسیزفل نہیں ہیں، اور جو ذاتی طور پہ خوش نہیں ہیں، اور ان کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی۔ دے ویری انٹیلیجنٹ پیپل، تو وچ مینس کہ آئی کیو یا انٹیلیجنس کوشنٹ کا ہونا کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ دیر از سم تھنگ مسنگ سم ویئر، کوئی اور کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے جس سے یہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ تو یہ ایک بریف سا پریمبل ہے۔ جو اصل جس میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے جو مین ڈومینز اور سب ڈومینز ہیں، میں ان کو ڈسکشنز میں لانا چاہ رہا ہوں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ 6 ڈومینز سے، لیکن بالکل ریسنٹلی ڈینیل گولمین نے ہی اس کو جب ریویو کیا ہے اور ریوائز کیا ہے کانسیپٹ کو، تو انہوں نے کچھ مرج کر دیے ہیں۔ یعنی ان کے خیال میں ان کو فل ڈومین ہونے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو سب ڈومین کے طور پہ بھی لیا جا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ان کو 6 سے کم کر کے 4 مین ڈومینز کر دیے ہیں، اور ان کے پھر آگے سب ڈومینز ہیں جو ملا جلا کے غالباً کوئی 12 کے قریب بنتے ہیں۔ سو ویل ٹیک ایچ ون آف دیم ایکچولی اینڈ ویل ڈسکس کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اور پھر اس کی اپلیکیشن کیا ہے۔ واٹ کین وی ڈو ود اٹ، ہماری زندگی اس سے کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں ہماری زندگی پہ یہ، ہاؤ کین وی گیٹ بیٹر یوزنگ دی ایموشنل انٹیلیجنس ایکچولی۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ یہ اٹ ول ٹیک اے فیو ایپیسوڈس اینڈ آئی ایم شیور یو ول بی ایز یوزول جینرس and will keep on getting along with me as I complete this topic. جو
اب ہمیں مزید ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنے کی اور اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اصل جو کانسیپٹ ہے جو اس کے ڈومینز اور سب ڈومینز ہیں ہم ان کی گفتگو شروع کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلا ڈومین ہے، جو مین ڈومین ہے، وہ ہے سیلف اویئرنیس کا. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی کہ جی اپنے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنے آپ سے ہی بے خبر ہیں تو پھر ہم کسی اور سے باخبر کیا ہوں گے. دیکھیے نا، یہ تو ویسے بھی طے ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں. یعنی اگر میں انٹروورٹ ہوں تو میں اس حساب سے لوگوں کو دیکھوں گا، اور اگر میں ایکسٹراورٹ ہوں تو میں اس حساب سے لوگوں کو دیکھوں گا. میں اسی طرح کے لوگ بھی ڈھونڈوں گا، میں وہی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں گا، ان میں وہی کوالٹیز دیکھ رہا ہوں گا جو سم ہاؤ مجھے اپیل کرتی ہیں، اور یا جن سے میں بھاگنا چاہتا ہوں ان کو دیکھ رہا ہوں گا کہ میں بچا کے نکل جاؤں ان سے، وغیرہ وغیرہ. تو سیلف اویئرنیس جب تک نہ ہو ہم آگے نہیں چل سکتے. یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہو کے زندگی گزاری نہیں جا سکتی. یہی تمام سائنس کہتی ہے، یہی دین کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں. کیونکہ جب تک ہم خود کو نہیں سمجھیں گے، اس پہ تفکر نہیں کریں گے، اس پہ غور نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہمیں پتہ کیا چلے گا. اس کے بعد ہم کسی اور چیز پہ غور کریں گے نا، کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس پورے سسٹم میں جو کہ چل رہا ہے، یہ دنیا ہے، جو بھی کچھ ہے، اس میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایکچولی، واٹ از اوور امپورٹنس اف اٹ آل وی ہیو این امپورٹنس وچ وی ہیو. ظاہر ہے انسانوں کو بنایا گیا ہے تو وہ بیکار میں تو نہیں بنایا گیا نا، یہ کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا گیا فار دیٹ میٹر. دی اسمالسٹ ٹائنیسٹ پاسبل تھنگ بھی اس کا کوئی پرپز ہے اس دنیا میں. تو اگر ہمیں اپنا پرپز نہیں پتہ تو پھر ظاہر ہے ہمارا کوئی پرپز نہیں رہتا پھر رہنے کا. اور اگر ہم اپنا پرپز جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خود کو سمجھنا پڑے گا. تو سیلف اویئرنیس از دی فرسٹ ڈومین. لیکن اس کا جو سب ڈومین ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایموشنل سیلف اویئرنیس. دیکھیے نا، ایک یہ ہے کہ جی میں بڑا اپنے آپ کو میں انالائز کرتا ہوں، جی میں تو جناب بہت اپنے پہ غور کرتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، پتہ چل گیا. اب ویئر ڈو یور ایموشن اسٹینڈ ایکچولی؟ آپ کا ایموشنل میک اپ کیا ہے اور آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ ایموشنل سیلف اویئرنیس سے آئے گا. ایموشنل سیلف اویئرنیس از سم تھنگ جو کہ ہمیں سب سے زیادہ انفلوئنس کرتی ہے لوگوں کے ساتھ معاملے میں، اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملے میں. یعنی دیکھیے نا، ہماری قابلیت، اگر ہم آئی کیو کو کمپیئر کریں اس سے، تو ہماری قابلیت تو اس حد تک ہے نا کہ اگر میں خود کو ذہین سمجھتا ہوں اور کوئی ایک پرابلم ہے اور میں اس کو ریزالو نہیں کر پا رہا، تو میں ذرا تھوڑا اپسیٹ ہوں گا کہ یہ کیا ہے بھئی، میں تو بڑا کمپیٹنٹ آدمی، بڑا قابل ہوں، تو مجھ سے کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے. لیکن یہ جو اپسیٹ ہونا ہے یہ بیسکلی تو ایموشن ہے. اور اگر میں کوئی معاملہ اچھا حل کر لیتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوں گا، تو بھی یہ ایموشنل پارٹ ہے اس کا. تو جو فال آؤٹ ہے ہر چیز کا وہ الٹیمیٹلی ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ایون جو آئی کیو ہے وہ بالکل کسی ٹیکنیکل، کسی ایکیڈیمک اچیومنٹ میں رزلٹ کرتی ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ایموشنز ہیں وہ قائم ہے اپنی جگہ پہ، اور وہ ہمیں آگے لے کے چلتی ہیں. دیکھیے نا، ہر وہ شخص اور ہم تمام لوگ بیسکلی، ہم جب کانسٹنٹلی اچیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مورائل بڑا بلند ہوتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، اور ہم بہت ہائی اسپرٹس میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آن دی کنٹرری، اگر فرض کیجئے کہ دیر از اے پرابلم دیٹ وی آر انیبل ٹو ریزالو، ایون اف اٹ از اے پیورلی ایکیڈیمک پرابلم. فرض کیجئے آپ میتھمیٹیشین ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑا میتھمیٹیشین سمجھتے ہیں، قابل ہیں، اور کوئی ایک میتھمیٹکس کا ایک ایشو ہے جو آگے اور آپ سے ریزالو نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یو ول بی کانسٹنٹلی انڈر پریشر. اور اس انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے آپ کا اپنے بارے میں ایک ویو نیگیٹو ہوتا جائے گا کہ نہیں یار، پتہ نہیں میں شاید اتنا قابل نہیں ہوں جتنا میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میں تو بڑا یوں کر سکتا تھا، یہ کیا ہوا، فلاں کیا ہوا. سو ایموشنل سیلف اویئرنیس از اے ویریبل تھنگ. امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو انٹیلیجنس والا پارٹ ہے، آئی کیو والا جو پارٹ ہے، اس کی اویئرنیس از اے ریلیٹیولی فکسڈ پارٹ. یعنی ہم نے کوئی ڈگری لے لی، ہم نے کوئی
پڑھ لکھ لیا، ایک سرٹن کوانٹٹی میں پڑھ لکھ لیا، ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ایک سبجیکٹ کی 2-4 سبجیکٹس کی بن گئی، اور وہ فکس ہے بیسکلی نا. ہم اس میں تھوڑا بہت اضافہ کر سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، مزید پڑھ کے، مزید جان کے، بٹ دیٹس اے فکسڈ کوانٹٹی بیسکلی، اور وہ وہی رہے گی. یعنی اگر میں میتھمیٹکس کا پرابلم سالو نہیں بھی کر سکوں گا تو میری میتھمیٹیکل ایبلٹی کم نہیں ہو جائے گی، اس کی وجہ سے چینج نہیں ہو جائے گی. یس دی پرابلم از پرابلی بگر دین مائی ایبلٹی، سو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس، مجھے شاید کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اتنی سی بات ہے نا. لیکن جو ایموشنل کیپیبلٹی ہے، سیلف اویئرنیس ہے، یہ انتہائی ویریبل ہے. فار دا سیم پرسن، فار دا سیم تھنگس، اٹ کین گو ایدر وے، اٹ کین گو اینی وے ایکچولی. خوشی، غم، افسوس، پریشانی، ڈپریشن، سیلف ڈاؤٹ کہ جی پتہ نہیں واقعی میں تھا بھی یا نہیں تھا، اور بہت ساری شکلوں میں یہ ظاہر ہو سکتی ہے. تو اٹ از اے ویریبل، اٹ از ناٹ اے فکسڈ کوانٹٹی. پہلا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایموشنل سیلف اویئرنیس کی امپورٹنس نمبر 1 یہ ہے کہ اٹ از اے ویریبل کوانٹٹی، اور یہ انتہائی ویریبل حالات میں، مختلف شکلوں میں، مختلف کوانٹٹیز میں ظاہر ہوتی رہتی ہے. یعنی وی ہیو دی کیپیبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہم انتہائی خوش ہو سکتے ہیں، اینڈ ہم انتہائی افسردہ بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دی سرکمسٹانسز. ہم انتہائی پریشان بھی ہو سکتے ہیں، ہم انتہائی حوصلہ بھی لے کے آ سکتے ہیں. کتنی اگزامپل ہیں ہسٹری میں اور اب بھی ہیں جہاں پہ چند لوگوں نے، ایک آدمی نے بھی کوئی بڑا سا کام پکڑ لیا اور اس نے کہا جی میں تو کر کے رہوں گا، تو اس نے کر دیا. عبدالستار ایدھی کہ ہم بار بار نام لیتے ہیں، ایک آدمی ہے، اسی نے شروع کیا تھا نا، اور اس نے پورے پاکستان میں پھیلا دیا اس کام کو. چھیپا ہے اس کے پیچھے، انڈس ہے، اور بہت لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ انہوں نے ایک اپنی سوچ سے ایک بہت چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا، بٹ دے ہیڈ دی ویژن اینڈ دی مشن کہ جی میں نے اس کو لے کے چلنا ہے اور پھیلانا ہے، پھیلا لیا انہوں نے اس کو. سو ایموشنل سیلف اویئرنیس گیوز اس دی انڈرسٹینڈنگ. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ویریبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو کام ہم کرتے ہیں زندگی میں، جو کچھ ہم اچیو کرتے ہیں، اس میں ہمارے آئی کیو کا ایک رول ہے اور ہمارے ای کیو کا ایک دوسرا رول ہے، اور یہ دونوں اکٹھے چاہیے. اور میں اب اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ کئی سچویشن میں ای کیو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آئی کیو سے کسی اچیومنٹ کے لیے. چونکہ میں نے کہا نا آئی کیو تو فکسڈ کوانٹٹی ہے. یعنی کتنی ایسی سچویشن ہیں جہاں پہ ریسیلینس کی ضرورت ہے. آپ نے ایک اٹیمپٹ کی، کامیاب نہیں ہوئے، پھر آپ نے دوسری اٹیمپٹ کی، پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے، پھر آپ نے تیسری اٹیمپٹ کی، پھر کہیں آپ کو کچھ کامیابی ملی یا پھر بھی نہیں ملی، اینڈ یو کانسٹنٹلی. تو یہ جو ریزیلینس ہے، یعنی آپ بار بار جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، یہ ای کیو، یہ آپ کا ایموشنل میک اپ ہے جو آپ کو بار بار کھڑا کرتا ہے کہ نہیں بھائی ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ ڈیفیٹ، آئی ول ٹرائی اگین. کریئرس میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. یعنی لوگ بہت سے سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں کہ بس یار پتہ نہیں جی مجھے تو اتنا ہی کام آتا، میں نے تو جی بڑی محنت کی تھی جی، اور لیکن نہیں ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب یہ ایک طرف محنت ہے وچ از اے فکسڈ کوانٹٹی، آئی کیو والا پارٹ ہے کہ جی میری تو اتنی کیپیبلٹی تھی، میں نے یہ کر لیا ہے. ایک اب ای کیو کا پارٹ ہے کہ میرا حوصلہ کیا ہے. میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ لیا ہے کہ میں بس ڈیفیٹ مان لی ہے میں نے کہ بس میں اس سے زیادہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، یا میں اس کو لے کے چلوں گا آگے. سو ایموشنل سیلف اویئرنیس 1 میں نے کہا ویریبل کوانٹٹی ہے. دوسرے میں نے یہ کہا کہ دس از سم تھنگ وچ کیپس اس موونگ ایکچولی. 2 باتیں ہو گئیں. اور کیونکہ آئی کیو ہمیں موو نہیں کرواتا، ہمیں ای کیو موو کرواتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایموشنل کوشنٹ وہ چیز ہے، یا ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل سیلف اویئرنیس وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایز اے سوشل پرسن، ڈس ریگارڈنگ کہ ہم کم سوشل ہیں یا زیادہ سوشل یا ایون اینٹی سوشل ہیں، یہ ہمیں ہماری پلیس طے کرتا ہے. یہ تیسرا اس کی امپورٹنس ہے ایموشنل سیلف اویئرنیس کی، کہ یس ہمیں اگر پتہ ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم لوگوں سے اس طرح کا معاملہ کریں گے اور اسی طرح سے لوگوں کو لے کے چلیں گے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، I have no hesitation in saying it, I know it for sure. I am an introvert, right? اور being an introvert میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو انٹروورٹ کرتے ہیں ٹھیک، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں انٹروورٹ ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اسی طرح سے چلاتا ہوں اور بڑا اچھا چلتا ہے، اللہ کا شکر.
بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے. یعنی مجھے کبھی یہ کمی محسوس نہیں ہوئی کہ کاش میں بڑا سوشل ہوتا, میں تو ہر کسی سے پتہ نہیں کیا کر لیتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم فائن, اینڈ اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت کچھ میں نے اپنے انٹروورٹ ہونے کے باوجود اچیو کر لیا ہے. تو انٹروورٹ ہونا اب تو یہ کلیئر ہے, دیر پلنٹی آف مٹیریل آن دیٹ لٹریچر میں جو یہ کہتا ہے کہ انٹروورٹ ہونا قطعاً کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے, یہ ایک اسٹرینگتھ ہے. یہاں تک بھی گفتگو اس کے الٹ شروع ہو گئی ہے کہ بینگ این انٹروورٹ از اے اسٹرینگتھ ایکچولی. وہ اس کی ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیوں اس کو اسٹرینگتھ کہتے ہیں. بہرحال تیسرا پارٹ یہ ہے کہ ایموشنل سیلف اویئرنیس یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رابطہ, طریقہ کار, میل جول جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا کیا ہوگا. اور یہ اگر ہم باقی چیزوں کو فی الحال, اور بھی اس کی کئی جہتیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس بات کو یہاں تک بھی رکھیں تو 3 باتیں میں نے کہی ہیں کہ, اور میں کمپیئر ساتھ ساتھ آئی کیو کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذہانت پہ اکثر ناز ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں جی میں بڑا کمپیٹنٹ ہوں, میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں. بیسکلی جو آپ کی دونوں چیزیں ہیں, یعنی آپ کی انٹیلیجنس اور جو کچھ آپ نے نالج گین کیا ہے, یہ آئی کیو کا پارٹ ہے, رائٹ. یعنی اگر ایک انجینئر ہے اور اس نے ایک ڈگری لی ہے اور اس کے بعد اس نے 10 سال 15 سال کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے, اور اس کی بڑی اچھی ایکسپرٹیز اس نے ڈیولپ کر لی ہے, تو یہ بہرحال اس کا آئی کیو کا پارٹ ہے, اور یہ ایک فکسڈ کوانٹٹی ہے. اور جو ای کیو ہے, ایموشنل جو سیلف اویئرنیس ہے, ایموشنل پہلی تو سیلف اویئرنیس مین ڈومین ہے اور اس میں ایک ہی سب ڈومین ہے, وہ ہے ایموشنل سیلف اویئرنیس کا. تو جو ای کیو ہے, جو ہماری ایموشنل سیلف اویئرنیس ہے یا ایموشنل کوشنٹ ہے, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ ایک ویریبل کوانٹٹی ہے, اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی آئی کیو کو یوز کریں گے, اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم سوشلی کس طرح سے لوگوں کے ساتھ چلیں گے. یہ بہت ہی سمپلیفائڈ ٹرمز میں اگر میں بات کروں تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے. اب جب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو اٹ مینس, اگر الاؤ می ٹو سیئنگ ٹو دی ایکسٹینٹ, کہ آئی کیو اکیلا کسی کام کا نہیں جب تک اس کے ساتھ ایک پراپر ای کیو نہ ہو. اور یہ ہمارے آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں. بہت سے بڑے بڑے قابل پینٹرز, آرٹسٹ, پروفیشنلز, وہ کچھ خاص اچیو نہیں کر پائے اس لیے کہ ان کا ای کیو کا پرابلم غالباً تھا. ٹھیک ہے, میں کوئی ایک کیس نہیں لے رہا ہوں کہ جس میں یہ باقاعدہ ڈائسیکٹ کر کے بتا سکوں کہ دیکھیں جی فلاں فلاں تھا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے. لیکن یہ طے ہے کہ اف دے ہیڈ اے گریٹ آئی کیو بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو مچ, تو ان کی بہرحال کہیں نہ کہیں ان کی ایموشنل کوشنٹ کا ایشو تھا. اور جیسے جیسے دنیا بڑی ہے اور پھیلی ہے ویسے ویسے اس کی ضرورت بڑھی. اب آپ دیکھیے نا, آئنسٹائن کو ہم بہت بڑا مانتے ہیں, تو آئنسٹائن نے تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو 30 سال کی عمر سے پہلے ایجاد کر لی تھی اس نے. اس کے بعد اس نے کچھ ایجاد نہیں کی, وہ اسی تھیوری کو لے کے چلتے رہے ہیں موصوف. اور وی کی ناٹ سے کہ اس کا ایموشنل کوشن برا تھا, کیونکہ اگر برا ہوتا تو آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی کسی کو پتہ نہیں ہوتی. اور اس طرح کے بہت کانسیپٹ ہیں جو کسی ایک شخص نے ایک کانسیپٹ ایجاد کیا اور بڑا زبردست کانسیپٹ, بریک تھرو تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ہر سال ہر 5 سال بعد ایک نیا بریک تھرو آئیڈیا نہیں دیا. ضروری بھی نہیں, ایک بریک تھرو آئیڈیا بھی زندگی میں بہت کافی ہے, اف اٹ کین چینج لائفز ایکچولی, اینڈ اٹ ہیز چینج لائفز, سو پہلا ڈومین سم اپ میں اس بات کو کر دوں, ہماری گفتگو چل رہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ. 4 اس کے مین ڈومینز ہیں اور پھر ان کے سب ڈومینز ہیں. تو جو پہلا مین ڈومین ہے وہ سیلف اویئرنیس کا ہے, اور اس کا ایک ہی سب ڈومین ہے ڈینیل گولمین کے مطابق, اور وہ ہے ایموشنل سیلف اویئرنیس. اور یہ ساری گفتگو آج ہم نے کی ہے کہ ایموشنل سیلف اویئرنیس ہونے کی امپورٹنس کیا ہے, اس کے ہونے کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اور اس کے نہ ہونے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. ہم اس گفتگو کو اگلی نشست پہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.